کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور بہت یہاں پہ گہما گہمی ہے، کچھ چیزیں ہیں بڑی جلدی جلدی میں چینج ہو رہا ہے کیونکہ پروگرام ہے، اور پروگرام میں جب نئے گیسٹ آئیں تو ان کو وارملی ویلکم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کو ابھی ہم ویلکم کریں گے جو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں میاں عتیق الرحمان صاحب، ریسرچر اسکالر ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو دا شو جی، ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے شو میں جی۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں مولانا عبدالصمد معاذ صاحب، عالم دین ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ سر آپ کے بھی صبح سویرے آنے کا شکریہ جی۔ تھینک یو۔ اور اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور بھی شخصیت ہوں گی، ڈاکٹر فریحہ میلہ، جو کہ پی ایچ ڈی پازیٹیو سائیکالوجی کے ایکسپرٹ ہے۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے، یہ ہمیں آن لائن جوائن کریں گے۔ پہلے چلتے ہیں میاں عتیق صاحب کی جانب۔ میاں صاحب، چونکہ ہم بات کریں آج ڈپریشن کے حوالے سے، اور ایک میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس کی ڈیٹیل ہے کہ اس وقت دنیا میں ڈپریشن کے 280 ملین مریض ہیں، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں مجموعی آبادی کا 10 سے 14% حصہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ ہم دین اسلام کی روح سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ آگاہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کسی مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ آئی جسٹ فوکس آن دا ورڈ جس پہ میں زور دوں گا، مومن۔ تو آپ اس کو واضح کیجئے، پھر گفتگو آگے چلتی ہے۔ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ دیکھیں جی، ڈپریشن ایک بیماری ہے، اور بیماری مومن کو آتی ہے، اور جب بیماری آتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے یا اس کا علاج کرتا ہے یا جو بھی، تو وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب جب ایک مومن کو اس کا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے جی، اس کا یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے، اس کو بخار ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی جیسے یہ ساری چیزیں اس کی طبیعت پر ایفیکٹ کرتی ہیں، بیماری آتی ہے، ایسے ہی ڈپریشن بھی اسے آ سکتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ڈپریشن جو ایمان والا ہے اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اصل میں اسلام جو ہے نا، جو اس کی تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، اس میں اس سے بچنے کے لیے یا اس میں رکاوٹ کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے۔ آدمی اس کو اختیار کر کے اس سے بچ سکتا ہے، اس کا جو اثر ہے وہ اپنے اوپر کم کر سکتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، جیسے دیگر بیماریاں ہوتی ہیں تو جیسے وہ مومن کو لگ سکتی ہیں، ایسے یہ بھی جو ہے ڈپریشن بھی مومن اس میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اور اس کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اصل میں ڈپریشن اس وقت آتا ہے جب بندہ بہت زیادہ، یعنی ایسے سمجھیں کہ غمزدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، سٹریس لے لے، کیونکہ یہ جو انسان کی باڈی اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کی ہے نا، اس میں مختلف ہارمونز مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈوپامائن ایک ہارمون ہے، وہ دماغ ریلیز کرتا ہے، انسان اس سے خوش ہوتا ہے، اطمینان کی کیفیت طاری ہوتی ہے، سکون محسوس کرتا ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے۔ ایسے ہی کورٹیسول جو ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے تو انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح باڈی جو ہے وہ اس موڈ میں آ جاتی ہے کہ جیسے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کو ریپیئر کرنا ہے، تو ہر ایک کا فنکشن ہے۔ تو ایسے ہی جب ان میں عدم توازن آ جائے، یعنی آدمی جب ان ہارمونز میں عدم بیلنس یعنی عدم توازن کا شکار ہو جائے تو پھر یہ کیفیت اور صورت انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اور یہ ایک باقاعدہ ایک یعنی میڈیکل کنڈیشن بن جاتی ہے، اور پھر اس میں اس کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو یعنی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، یا جو نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پریشانی، غم زدہ ہونا یا غم میں مبتلا ہونا، یہ انسانی فطرت میں شامل ہے یہ چیز۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھیں آپ کی سیرت طیبہ کو، تو ہمیں قرآن کریم میں آپ کے حوالے سے یہ آیات یعنی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی کے انداز میں فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
کہ اور اسی طرح پھر سورہ کہف میں بھی اسی طرح کی آیت اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی کے لیے جو ہے وہ فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کر کے اپنے آپ کو یعنی اپنی جان کو ہی لینے کے در پہ یا اس طرح کا کیفیت نہ بنا لیں. آپ فرما رہے ہیں جس آپ فرما رہے جی ہیں مجھے کنٹینیو کرنے دیجیے گا پلیز. جو ہارمونز ہیں، جو باڈی کیمیکلز ہیں، جب یہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں تو ملٹیپل ڈس آرڈرز میں ڈپریشن مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے، جس میں انسان کو اپنے آپ پہ ہی گرفت یا اپنے آپ پہ اختیار نہیں رہتا. وہ حیت اپنی چینج سمجھتا ہے، وہ اپنی شخصیت چینج سمجھتا ہے. آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، میں سر کی طرف آنا چاہوں گا، ہماری گفتگو سن رہے ہیں. سر فرمائیے گا کہ دور حاضر میں جو ڈپریشن ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے، جبکہ ایمان جس طرح ابھی میاں صاحب بھی فرما رہے ہیں ڈپریشن سے بچاتا ہے ہمیں. رہنمائی فرمائیے. جامی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں. پلیئر سر، پلیئر. صبح وطن میں آپ نے ہمیں آج کے اس اہم ترین موضوع پہ ویلکم سر، گفتگو کا موقع دیا ہے. اور آج جو سب سے بڑی خبر ہے ہمارے میڈیا کی پاکستانی قوم کے لیے، جی سوری کوئی بات نہیں، یہ تو نارمل ہے، جب لائیو میں ہو تو یہ تو ہوگا. بلکہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ بھی اس کو آپ بچنے سے بچانے کے لیے وائبریٹ پہ ہی کر لیں. تو جی یہ حسن ہوتا ہے لائیو کا. پلیز. تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی وفات پہ اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا اور بچے کے لیے مغفرت کرنا چاہوں گا اور مولانا کے لیے صبر کی دعا کرنا چاہوں گا. آمین. ایکچولی جو آپ ڈپریشن اور ایمان کو جوڑے ہیں، جی تو ابھی جو آپ نے پہلے بات شروع کی تھی میاں صاحب کے ساتھ کہ عام کہا جاتا ہے کہ مومن جو ہے اس کو ڈپریشن آتا نہیں. جی تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ڈپریشن دور حاضر میں شاید ہوتا ہی مومن کو ہے. اچھا، اب یہ ایک اور ورڈکٹ ہے. ویری گڈ. یہ ڈسکشن ہیلدی ڈسکشن ہوگی پلیز. کیوں کہ مومن اپنی زندگی کائنات کے مالک کے حکموں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے. جب وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے اس کے اہل خانہ دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. باہر لوگ کاروبار میں مالک کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو جیسے دین کہتا ہے کام کرنے کی اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، تب وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا میں سچ کے ساتھ رزق کمانا چاہتا ہے، اس کو مواقع نہیں مل رہے ہیں. وہ اور الغرض جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کو وہ سوٹیبل انوائرمنٹ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ مومن کے لیے ڈپریشن کے علاج میں ایک اللہ نے اس کو ہتھیار دے رکھا ہے. جی وہ ذکر ہے، سبحان اللہ، وہ قرآن کی تلاوت ہے. اور دوسری طرف جو عام اوورآل ہم دیکھتے ہیں لوگ سوسائٹی میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس کا سبب صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. عام آدمی ڈپریشن اس وقت فیل کرتا ہے جب وہ امید اور ریئلٹی کو ان بیلنس کر بیٹھتا ہے، بیلنس نہیں کر پاتا. ویری ویل سیٹ، ویری ویل. پھر وہ پریشانی میں جاتا ہے. حالانکہ وہ بالکل یہ آگے جا کے ڈپریشن یہ ڈیزیز بھی ہے جی، اور اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے اور یہ سب چیزیں ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے. لیکن ڈپریشن میں جانے کے بعد ہم لوگ دین کی طرف رجوع نہیں کرتے. مومن کو ڈپریشن ہوتا ہے، آتا ہے، وہ اس میں مبتلا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تقدیر پہ راضی ہوتے ہوئے اس کا علاج بھی کرتا ہے، جس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے اور دینی تعلیمات سے واضح ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ پریشانی میں اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے. سب سے بڑا علاج یہ ہے. آج ہم یہ دیکھے بغیر کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کتنی ہی جگہ پہ ڈپریشن کے روٹس پہ جایا جائے تو ہمیں یہ چیز اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس میں سے مور دین 50% ہماری اپنی وجوہات ہوتی ہیں. جی، ہمارا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. ایک عام سی بات ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے ہیں کہ صلہ رحمی کیجئے. جی، ہم کتنی صلہ رحمی کرتے ہیں؟ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ یہ رشتے ناطے توڑ بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، ہمیں کوئی آ کے سمپتھی ورڈ بولنے والا نہیں ہوتا ہے،
तब हम परेशान होते हैं। पहले हम खुद को अकेला करते हैं, फिर हमें सिंपथीज चाहिए होती हैं तो हमारे पास कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जी जी प्लीज। अभी देखिए, अभी जो जितनी भी कम्युनिकेशन में जितनी इन्वेंशंस आई हैं, इन सब ने इंसान को एक दूसरे के कितना करीब कर दिया है कि हम एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट तक लोगों को एक दूसरे के साथ विद इन सेकेंड्स हम उनके साथ इन टच हो जाते हैं। ग्लोबल विलेज है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है जी। और पूरी की पूरी बैंकिंग ले लें, बाजार ले लें, हमारी जिंदगी ले लें, फिंगर टिप्स पे आ गई, टिप्स पे आ गई। लेकिन फिजिकली हम दूर कितना हो गए एक दूसरे एट द के सेम साथ। टाइम उसी वक्त जी हम एक दूसरे के फीलिंग्स सुनना नहीं चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं रखते हैं, और कल को हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, फिर हम भागते हैं कि जी ये हो क्या गया है। भाई ये हुआ वही है जो तुम खुद कर रहे थे, तुमने खुद इन जिम्मेदारियों को अपने आप से दूर किया है और आज तुम परेशानी में भुगत रहे हो। तो यही बात है कि ईमान जो हमारे साथ है, ईमान हमें राह देता है जी। ईमान हमें एक रास्ता देता है इन सब बीमारियों से बचने के लिए, और उसके लिए जब दूसरी बात है, पहले रास्ता भी देता है और फिर उस रास्ते पे चलने का तरीका बताता है, और वो सब्र का रास्ता है जी कि जिसको कुरान में भी कहा गया है कि अहले ईमान जब एक दूसरे को परेशानी में देखते हैं तो वतवासौ बिस्सब्र होता है, वो सब्र की तलकीन करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर सर पे बाजू नहीं रख लेते, समझाते हैं, एक दूसरे को बात बतलाने की कोशिश करते हैं, बैठ के उसके सोल्यूशन सॉर्ट आउट करते हैं। सर, इस पे मैं दोबारा आऊँगा, मियाँ साहब की बात मैंने दोबारा कंटिन्यू करवानी। एक तो बंदा गरीब है, कसम पुरसी की ज़िंदगी है, सुरूरियात ज़िंदगी नहीं ख़रीद सकता, जो ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए लाजिम है वो उसकी रीच में ही नहीं है, उसको डिप्रेशन है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास आसूदगी है, सब कुछ उसको मैसर है, बल्कि वो भी है जिसका शायद उसने सोचा भी ना हो और अल्लाह ने उसे वो भी दे दिया हुआ है, इन दोनों का डिप्रेशन में आना फ़र्क है, या अगर इसको आसूदगी वाले को डिप्रेशन है तो फिर उसको क्यों है, ये क्या सूरत हाल है? देखें जी, अल्लाह ताला ने इंसानी जो बॉडी बनाई है ना, इसका यानी हर एक उज़्व का, हर एक चीज़ का अपना अपना काम है, वो काम करता है। जैसे मैंने अभी पहले अर्ज़ किया था कि जब इंसान कोई काम करता है ना तो मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनकी वजह से इंसान की तबीयत पर, इंसान के जिस्म पर असरात होते हैं, फिर वो सारी चीज़ें इंसान के अमल में, यानी इंसान का जो काम कर रहा होता है ना, उसमें वो नज़र आ रही होती हैं, उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ऐसे ही जब हम इस हवाले से देखते हैं ना कि गरीब और अमीर के हवाले से, इससे बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक यहाँ पे एक स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स लंदन की रिसर्च में आपके सामने रख दूँ। उन्होंने प्रोफेसर रिचर्ड लेयर ने एक तहकीक की, एक टीम अपने साथ रख के पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जायज़े उसमें उन्होंने पेश किए, और फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे। पहले तो उन्होंने जो खुशी है ना, खुशी के 10 दर्जे बनाए। अच्छा, उसमें फिर उन्होंने ये रखा कि सबसे ज़्यादा इंसान खुश कब होता है या गम कब उसे आता है, कब वो डिप्रेशन में जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आम तौर पे हम ये समझते हैं कि जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, माल ज़्यादा आ जाता है, तो वो खुश होता है। उन्होंने कहा जी कि जब हमने इस हवाले से एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमारे सामने बात ये आई कि 10 में से 2% आदमी की खुशी का लेवल बढ़ता है जब उसकी आमदन में 2 गुना इजाफा हो जाए। मसलन अगर 1 लाख से 2 लाख हो जाए तो उससे सिर्फ 2% जो है ना वो खुशी होती है। बात तो खुशी की है, अच्छा। लेकिन मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। आज हमने आपको इंटरप्ट करना है बार बार, क्योंकि आप तो हमारे मुश्किल साथी हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन मेहमान हमारे साथ एक लाइन पे, उनको शामिल करते हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी डॉक्टर फरीहा मेला साहिबा, PhD पॉजिटिव साइकोलॉजी है, और इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैम खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चूँकि सेगमेंट है, मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं आपसे बहुत सारी बातें भी जानना चाहूँगा। कल मैं एक ऐसी जगह अफसोस करने गया जिनके बच्चे ने सिर्फ 14 बरस की उम्र में सुसाइड कर ली, ख़ुदकुशी कर ली। 14 साल का बच्चा वो है जिसको इस दुनिया का उस तरह से नहीं पता होता जैसे एक बालिग शख्स और एक बड़ा मैच्योर शख्स इस दुनिया के बारे में जान पाता है। जब मेरी उनसे डिस्कस हुई, मैंने जब थोड़ी सी गुफ्तगू की और बातें की, तो पता चला वो बच्चा 10 साल की उम्र से घर वालों से कट रहा था। 10 से 14 साल, 4 साल का स्पैन आया जिसमें वो बच्चा आवारागर्दी में पड़ा, नशे की लत में पड़ा,
گھر والوں سے دور ہوا، لڑائی جھگڑے میں پڑا، اور جو مجھے سمجھ آئی ڈپریشن کی بہت سویر کنڈیشن تھی اس بچے کو، اندھیرے میں بیٹھنا، اکیلے بیٹھنا، کسی سے گفتگو نہ کرنا، نہ کھانا نہ پینا. اور پھر ہم نے ایک واقعہ ابھی پرسوں رات کو فوری طور پر نوٹس ہوا جس میں میڈیا بہت زیادہ انوالو ہے، ابھی ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. ایسے ڈس آرڈرز ہو جانا کہ بندہ اپنے آپ میں ملٹیپل پرسنالٹیز کو فیل کرے اور وہ کر جائے جو اصل میں اس کی شخصیت نہیں ہے، ان ساری علامات کو آپ کیسے دیکھیں گی؟ ڈپریشن کیسے ڈیفائن کریں گی؟ ہم تو اس کے بارے میں سمجھتے ہیں بیماری نہیں ہے. جی بیسیکلی بات یہ ہے کہ ڈپریشن کو نا آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو کیٹیگرائز کریں گے. ایک تو وہ ہے کہ جس میں کیمیکل امبیلنسز برین میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ضرور ہی، جیسے ابھی پہلے انہوں نے کہا کہ ڈوپامین وغیرہ کی یہ جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے. ایک چیز میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ ڈپریشن از ٹوٹلی کیوریبل. یہ ون آف دوز مینٹل کنڈیشنز ہیں کہ جو ٹوٹلی کیوریبل ہے، لیکن ہم کیونکہ اس چیز کو اتنا ایکنالج نہیں کرتے. جو کوئی اس چیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو ہم بعض اوقات، اب دیکھیے کہ کسی کو فلو بھی ہو، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ مومن نہیں ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھی فزیکل کوئی ایلمنٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کی دوا دیتے ہیں اس کو. لیکن جب کوئی دماغ میں کیمیکل امبیلنسز کی وجہ سے کوئی سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو صرف اور صرف سمجھانے یا اس کی کاؤنسلنگ کرنے تک ہی رک جاتے ہیں. تو بعض اوقات تو میڈیکیشن کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، تو اس وقت تو سائیکاٹرسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ڈپریشن جو ہے وہ سوسائٹی میں ہے جو کہ کیمیکل امبیلنسز کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کی اپنے نظریات اور انسان کی اپنی سوچ کا وہ نتیجہ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ ہے نمبر 1 شکر کی کمی اور نمبر 2 امید کی کمی. اور یہ دو ایسے بڑے امپورٹنٹ پازیٹیو ایموشنز ہیں جن کا آپ دیکھتے ہیں قرآن میں کتنی مرتبہ اس کا ذکر ہے، شکر کا کتنی مرتبہ ذکر ہے. اور لوزنگ ہوپ جو ہے وہ تو ایک طرح کا کفر ہے اللہ تعالیٰ سے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تو یہ دو چیزیں جب لوگوں کے نظریات میں آتی ہیں نا تو اس وقت وہ ایسے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو کہ کاؤنسلنگ سے اور ان کے اپنی سوچ کی تبدیلی سے ٹوٹلی کیوریبل ہوتا ہے. اچھا سوری ٹو کٹ یو میم، ایک چیز مجھے یہاں پہ اور ایڈ کرنی ہے. ابھی ہم پازیٹیو سوچ کی بات کر رہے ہیں اور نیگیٹو سوچ کی بات کریں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہر چیز نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. جی بالکل، اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ بھی ڈپریشن کی ایک قسم ہے. یہ ایک انسان کی نہیں، اٹ لیڈز ٹو ڈپریشن. یہ ڈپریشن کی قسم نہیں ہے لیکن نیگیٹیوٹی لیڈز ٹو ڈپریشن. آپ کبھی خوشی نہیں ہوتے، آپ کو ہر چیز میں غلط ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جو اکمپلشمنٹ ہے اس میں بھی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی ہے چاہے وہ آپ کے بچے کی ہے. آپ کو ہر چیز ایسے لیول پہ چاہیے کہ جو لیول اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہی نہیں ہے. تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ڈپریس رہتے ہیں. اور ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر ہی دیکھتے رہنا. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اپنے سے نیچے دیکھو. جب انسان اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تو کوئی بھی نیگیٹیوٹی، کوئی بھی ایسی کمزور کرنے والی جو تھاٹ ہے وہ اس کو آنے لگتی ہے تو اس کی ایک دم زائل ہو جاتی ہے. یہ باقاعدہ تھراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں جن سے ہم غافل ہیں ٹوٹل. اور دوسرے کو تو ہم کئی دفعہ کہہ لیتے ہیں کہ اپنے سے نیچے ہی دیکھیں، لیکن خود جب ہمارے اوپر کوئی بات ایسی آتی ہے تو پھر ہم ہمیشہ اسی کو دیکھیں کہ جو ہم سے بڑھ کر ہے کسی بھی دنیاوی اکمپلشمنٹ میں. اچھا میم ایک چیز اور سمجھنے کے لیے بتائیے گا، کیا ڈپریشن کی اس ساری سچویشن میں کسی سٹیج پہ ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ میرے لیے ہی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ویڈیو میرے لیے ہی ہے، اگر کوئی میسج آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس میسج میں میرے لیے ہی میسج ہے؟ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے؟ یہ انسان ڈیلوژنل ہو جاتا ہے. ڈیلوژنز جو ہے نا یہ ایکسٹریم ڈپریشن میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ویسے یہ سائیکوسس کی ایک اور فارم ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو ہر وقت یہ شک پڑتے رہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ میرے خلاف ہو رہی ہے، جو دو لوگ بات کر رہے ہیں وہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ ڈیلوژنز ہوتی ہیں.
اور انسان ہیلوسینیٹ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور اس طرح تو پھر اتنا کیمیکل امبیلنس برین میں بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں تو جینیٹک بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض فیملیز میں بھی رن کرتی ہیں. ٹھیک ہے میم. اس کا علاج میں چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بھی تھوڑے وقت کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، میں جان سکتا ہوں آپ کا اپنی کمٹمنٹس ہے، تو اس کے علاج کے بارے میں اگر ہم فوری طور پہ ہمارے آس پاس کوئی ہے اس کے کیور کے لیے ہم جانا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ میں تو دیکھیں، ایک تو علاج ہے جو میڈیکل علاج ہے، جو میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں وہ تو سائیکاٹرسٹ کرتے ہیں، وہ تو میری جورسڈکشن نہیں ہے. جہاں پر کیمیکل امبیلنسز ہوں گے وہاں تو میڈیکل علاج ہوگا، لیکن جہاں پر انسان کی اپنی سوچ کا پرابلم ہے تو اس کے لیے نمبر 1 باقی کی سوسائٹی اس بندے کے ساتھ انوالو ہو. جس طرح بھی آپ نے ایک 10 سالہ بچے کا جب آن سیٹ ہوا ہے تو وہ 10 سال کا تھا، 4 سال کی کسی نے خبر ہی نہیں لی. اللہ نہ کرے کہ، یعنی میں اس کے پیرنٹس کو کوئی الزام نہیں دے رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بچہ اگر کٹ آف ہو رہا ہے تو یہ جو اس کے اندر کوئی چینجز آ رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے. اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کے سوئے. تو میننگ یہی ہے نا کہ آپ اس بندے کے ساتھ یا سوسائٹی کے ساتھ آپ انگیجڈ رہیں، آپ کو دوسروں کی خبر ہو کہ وہ کس پرابلم میں سے، کس چیز میں سے گزر رہا ہے. تو سوسائٹی انگیج کرے گی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، فال بیک کر رہے ہیں، یا آئسولیٹ ہو رہے ہیں، لونلینس کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو کھینچ کے واپس زندگی کے دھارے میں لانا ارد گرد کے لوگوں کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور نمبر 2 کہ کوئی بھی انسان ایسی اس میں پیسمزم میں سے گزر رہا ہو، ڈپریشن میں سے گزر رہا ہو، تو اس کو شکر دکھائیں، اس کو وہ بلیسنگز دکھائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کو دے رکھی ہیں. اور پھر تیسری چیز کہ اس کو فیوچر کی امید دلائیں. کبھی بھی اس کے اندر جو اس کی ورتھ لیسنس کی اور سیلف پٹی کی فیلنگز ہیں اس کے اندر سے وہ نہ ڈیولپ ہونے دیں. اسے بتائیں کہ تم ایک کام کے انسان ہو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. اس کو چھوٹے چھوٹے سے چورز دیں. یہ ماں بھی کر سکتی ہے، باپ بھی کر سکتے ہیں، سبلنگز بھی کر سکتے ہیں، فرینڈز بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا یہ ایک کانسیپٹ ہے، انگیجمنٹ، لوگوں کے اندر انگیجڈ رہنا. آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور ایک لڑکا جو ہے وہ کسی بکری کی کھال اتار رہا تھا اور اس کو نہیں آ رہی تھی. آپ رک گئے، آپ نے اس کو رک کے سکھائی کہ ایسے اتارو. یعنی آپ جا کہیں اور رہے تھے، آپ کا وہ کام نہیں تھا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ راستے میں کوئی ہے کہ جس کو ضرورت ہے، جو ایک نہ ایک طرح کے ڈسٹریس میں ہی ہوتے ہیں ہم، جب ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو کوئی نہ کوئی جب ہماری ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، اپنا ٹائم ہمارے اوپر لگاتا ہے، تو وہ چیز باقاعدہ ان پوری کی پوری سوسائٹیز کو پازیٹیو بناتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس بندے کا جس کی سوچ، نظریہ نیگیٹو سے نیگیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود ویلنگ نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو خود ایک بات کی سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے اس کو قرآن کی بھی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چاہتے تو ہم تھے کہ اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو سکے، لیکن وقت کے قیدی رہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پھر جب گفتگو ہوگی کسی ٹاپک پہ تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر فریحہ میلا ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بات کر رہی تھیں، میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا کہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی، ایک تو مریض ہو گیا نا ڈپریشن کا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو اکیلا نہ چھوڑیں. جیسا بچے کا میں نے ذکر کیا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے والدین نے یا گھر والوں نے یا دوستوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن سم ٹائم صحبت بھی ایسی مل جاتی ہے جو ٹھیک نہیں ہونے دیتی، اور پھر جب وہ پیشنٹ خود بھی ٹھیک نہ ہونا چاہے تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. میاں صاحب، بات آپ کی بیچ میں رہ گی، میں چاہوں گا مختصر سی کمپلیٹ کر دیجئے، پھر میں سر کی طرف آنا. جی، میں بات کر رہا تھا کہ اس ریسرچ میں جس میں انہوں نے 10 درجے بنائے، انہوں نے جو دولت کے حوالے سے بتایا کہ جب آدمی کی آمدن 2 گنا ہو جاتی ہے تو صرف 2 درجے خوشی کا لیول بڑھتا ہے. اس کے مقابلے میں جب انسان کو اچھا ہم سفر نصیب ہو جائے، یعنی اچھی بیوی مل جائے، تو اس کی خوشی کا لیول 6 درجے بڑھ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ انسان جب ڈپریسڈ ہوتا ہے یا ایسے سمجھے کہ وہ غم زدہ ہوتا ہے، تو ایک تو جب وہ بے روزگار ہو، اس وقت اسے جو ہے وہ کیفیت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اس کو خوشی بالکل نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب اس کو اچھا ہم سفر نہ ملے،
اس وقت بھی وہ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس تحقیق کو, اس ریسرچ کے حوالے سے جو انہوں نے یعنی سائنٹیفکلی کی ہے, اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ امیر اور غریب میں جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے نا, وہ بیسیکلی جو ہے وہ پیسے کے ساتھ یا دولت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ بہت سارے جو لینڈ لارڈ قسم کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان میں ڈپریشن زیادہ کیوں آ جاتا ہے, کیوں وہ زیادہ اینٹی ڈپریشن جو ہے وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا ذہن جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا, تو جب کوئی ہدف حاصل کرتا ہے تو وہ ریوارڈ کے طور پہ اس کو خوشی فراہم کرتا ہے, ریلیکس فیل کرواتا ہے, سکون محسوس کرواتا ہے. تو جو آدمی اپنے ہدف بہت بڑے رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے یعنی جو ہے وہ کچھ کمپرومائز ہی نہیں کرنا یا میں نے خوش ہی نہیں ہونا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا کچھ مرضی اچیو کرتا جائے نا, اس کو خوشی نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں جو ایک غریب بندہ ہوتا ہے, اس کو تھوڑی تھوڑی نعمتیں اللہ کی ملتی جائیں, وہ ہر نعمت پہ خوش ہوتا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ جو اس کے ذہن کے اندر کیمیکلز جو ہارمونز ہیں وہ ایسے یعنی کہ ریلیز ہوتے ہیں کہ جو اس کو خوشی کا احساس دلاتے ہیں, اسے جو ہے وہ سکون ریلیکس فیل کرواتے ہیں, اور اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے جو یہ کام کیا تو اس کا مجھے ریوارڈ ملا, تو وہ پھر موٹیویٹ ہوتا ہے, مزید کام کرتا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف آتے ہیں. ایک فنومنا اور بھی ہے ہمارا, بلکہ میں کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کا یہ ڈائلما ہے. ایک تو ڈپریشن, اس فیز میں اگر کوئی چلا گیا شخص, ہم فوری طور پہ جوڑ دیتے ہیں وہ جادو ہو گیا دیتے ہیں, وہ ایسے سایہ ہو گیا, سیب ہو گیا. کوئی جائے گا وہ کہے گا, دکانداری چمکانے والا وہ بول دے گا او آپ پہ تو جنات ہیں, اور یہ ہوگا تو بزنس چل پڑے گا. اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے, اس کے بارے میں رہنمائی دیجیے. نظامی صاحب, اگر ہم تھوڑا فیکچول ہو کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا جادو ہو گیا, سایہ ہو گیا, اس سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیسے ہم اس کا لٹمس لے لیتے ہیں کہ جو ہماری مشکل حل کرنا چاہ رہا ہے, کوئی بھی ہے, معالج ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ تو بیچارہ اپنے معاملات الجھائے بیٹھا ہے. جی, آپ کے وہ مسائل حل کرنا چاہ رہا ہے, آپ کا جادو وہ دور کرنا چاہ رہا ہے, آپ کے سایہ دور کرنا چاہ رہا ہے, اور خود اسے فکر پڑی ہوتی ہے کہ میرا بجلی کا بل کیسے ادا ہوگا. جی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حقیقت ہے. اگر ایسی کوئی حقیقت ہو تو ان کے اور بڑے کام ہیں, انہیں ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں, اگر جنات ایسا کچھ کر سکتے ہیں. جی, تو یہ ہم اسے وہ جو ہم دوسروں کے لیے کہہ دیتے ہیں نا سم ٹائمز کہ وہ فلاں ڈونگی بابا ہے, تو ہمیں تو لگتا ہے ہر طرف انہی کا دور چل رہا ہے. اصل میں ڈپریشن میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ڈپریشن کی بات شروع کر لیتے ہیں, لیکن نظامی صاحب کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ ڈپریشن ہوا کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. اس پہ ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک آدمی کی اپنی سیلف میڈ ہوتی ہے ڈپریشن, ایک اس کو سوسائٹی دے رہی ہوتی ہے, سوشلی وہ شکار ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ زیادہ کیا ہے, وہ سوشل انجسٹس ہے. وہ ہمیں حکومت کی طرف سے مل رہا ہے, ہمیں سوسائٹی کی طرف سے مل رہا ہے. ایک بچہ اسکولنگ کر رہا ہے, کالج لائف چلا گیا ہے, گریجویشن ہو گئی ہے, وہ اچھا بھلا رزلٹ لے کے آیا ہے, لیکن اس کو جاب نہیں مل رہی ہے. ڈپریشن میں جائے گا وہ, جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ لوگ سب سے پہلے اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو وہ چوتھے انٹرویو سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, یار کوئی آدمی مجھے ایکسپیرینس کے لیے رکھ لے. اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے میرٹ پہ میرا لسٹ میں نمبر بھی اوپر تھا, لیکن 7ویں نمبر والا بندہ اپوائنٹمنٹ لے چکا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بابا نے فون آ گیا تھا, سورسز تھے اس کے, تو سر وہ ڈپریشن میں چلا. یہ سوشل انجسٹس, جی جی, اور اسلام نے اسی کو ختم کیا. اور جو سیلف میڈ ہے, وہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ قناعت پسند نہیں ہیں, امید زیادہ لگا لیتے ہیں, ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے, اور وہیں پہ وہاں پہ دین ہمارے کام آتا ہے. دین ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو تم نے صبر کرنا ہے, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہنا ہے. جس کو کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے, یہ جو ڈائیورسٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ تو خالق نے اپنی مخلوق میں حسن پیدا کر رکھا ہے نا. سب کو برابر کر دیتا تو کام ہی نہ چل پاتا.
اگر سب برابر ہوتے تو شاید ہم بال کٹوانے کے بھی کون کاٹتا ہمارے بال؟ Yes, there are so many other words. یہ وہ کون سب کرتا؟ چیزیں ہیں. وہ کون کرتا؟ اور ہم جب صبر کا دامن چھوڑتے ہیں نا تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی راستہ ہے. اور آج بھی اگر کوئی آدمی سے نکلنا چاہ رہا ہے تو وہ اسی طرف لوٹے گا. اور یہ میں نہیں کہتا کہ صرف اسلام ہی ہے. مذہب کو ہمیشہ مذہب نے اپنے پیروکاروں کو قناعت کی تلقین کی. Very well. صبر کا راستہ ہر مذہب نے. جی. تو آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کہیں پہ بھی کوئی آدمی ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو اسے اس کے علاج کے لیے اپنے مالک کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا. ٹھیک ہے سر. دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو بڑھتی رہے لیکن بار بار اشارے ہو رہے ہیں کہ جی اب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا چلوں. ہمیں آن لائن جوائن کیا تھا ڈاکٹر فریحہ میلہ صاحبہ نے, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے میاں عتیق الرحمان صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. گفتگو کچھ تشنا سی رہ گئی لیکن انشاءاللہ ملاقاتیں تو جاری رہتی ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا عبدالصمد معاذ صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے, اور وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہمیں پتہ تو ہیں لیکن ان پہ کچھ گرد پڑ گئی تھی وقت کی, جن کو پیچھے ہٹانا ضروری تھا, اور وہ ہمارے اپنے لیے ہی بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ. نہیں جی, اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے ایک چھوٹا سا پلیئر ہیونگ یو سر, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.